گلوبل ہونا اس کا لازم ہے پوری دنیا میں، تبھی تو حضور کا مقصد بعثت مکمل ہوگا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تبھی تو بات پوری ہوگی۔ لہذا اب سنیے حدیثیں۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، تو بعض روایات میں ان کا لفظ نام پورا آتا ہے۔ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے روایت ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے تمام زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیا۔ اس کے بعد بھی کوئی نا امیدی اور مایوسی کا معاملہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، درمیان میں جو دور آنے ہیں، مکے والوں پر جو بیت رہی تھی صحابہ کرام پر وہ بیتا، احد میں شہید جو ہوئے وہ ہوئے، بالآخر تو اسلام غالب ہوا، بالآخر تو حضور 10,000 قدوسیوں کے ہمراہ مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے کہ نہیں؟ تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے امت مسلمہ کے ساتھ۔ We deserve the punishment, divine punishment، لیکن اس کے بعد جو ہونا ہے وہ یہ ہے۔ اب یہ روایت بھی ہے، نوٹ کر لیجئے، رواہ مسلم، یہ گویا کہ صحیحین میں سے ایک، چوٹی کی دو کتابیں جو ہے حدیث کی ان میں سے ایک کے اندر ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور اس کے راوی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، حضرت ثوبان ہے۔ دیکھیے یہاں اقبال جو ہے اس کے میں نے اشعار جو ہے لکھے ہیں ساتھ ہی، یہ وہ ترجمان القرآن، وہ اس امید کا، اس وقت کا، ایک جگہ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے، جب گئے ہوئے تھے قرطبہ، اور قرطبہ میں جو مسجد ہے جامع قرطبہ، وہ دریا کے کنارے پر ہے۔ جیسے کبھی یہ مسجد جو ہماری تھی بادشاہی مسجد، یہ دریائے راوی کے کنارے پر تھی، راوی اس کے ساتھ بہتا تھا۔ بڈھا راوی تو ہمارے اپنی جو ہے اس میں رہا ہے کہ اس راوی کو بڈھا راوی کہتے تھے، وہ گندا سا ایک نالا وہ تھا اصل میں بیٹھ۔ اسی طرح وادی الکبیر، وہ جو وادی الکبیر ایک دریا تھا، اس کے کنارے پر مسجد قرطبہ ہے، اور اقبال وہاں کہہ رہا ہے، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ وہ ویژنری تھا، سیر تھا، دیکھ رہا تھا۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ نبی تو نہیں تھا نا، کبھی توہمات کا بھی غلبہ ہو جاتا تھا، کبھی اپنی عقلی الجھنیں بھی غالب آ جاتی تھی، لیکن کبھی وہ کیفیت بھی ہوتی تھی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود۔ اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے، آسماں ہوگا سحر کے سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آج انسان اکڑا کھڑا ہے، اللہ کے سامنے سر سجود ہونے کو تیار نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، اور پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، حرم کی مٹی پر جا کر، حرم کے فرش پر جا کر یہ جو میری پیشانی ہے لگے گی۔ انسانوں کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، لیکن یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ اندر کی آنکھ ہے، جس کو خواب کہہ رہا ہے کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ پھر خلافت علی منہاج النبوت اور عالمی سطح پر
آخری شعر پڑھیے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، جیسے رات دوڑ جاتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور یہ پورا عالم، چمن عالم جو ہے یہ نغمہ توحید سے معمور ہو جائے گا، بھر جائے گا۔ وہی جو آیت استخلاف ہم نے پڑھی اور اس کا پہلے ذکر بھی ہو چکا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے۔ یہ دونوں الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ میری گفتگو کے آخر میں پھر آنے والے ہیں۔ کیا وعدہ ہے ان سے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے زیادہ تاکید عربی میں ممکن، لازماً ان کو خلافت عطا کرے گا دنیا کی، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً ان کے اس دین کو تمکن عطا فرمائے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضىٰ لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر شرک کا شائبہ ختم ہو جائے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس لیے کہ جب تک وہ خلافت قائم نہیں ہوتی شرک ہی شرک ہے، انسانی حاکمیت سب سے بڑا شرک، تاریخ انسانی میں اس سے بڑا شرک کبھی نہیں ہوا۔ انسان حاکم، ان الحکم الا للہ، پہلے کوئی ایک فرد دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، آج پوری نوع انسانی اس کی مدعی ہے کہ ہم خدا ہیں۔ پھر جب وہ خلافت قائم ہو جائے گی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں خلافت کہتے کسے ہیں، اللہ کی حاکمیت اور بندوں کی خلافت، جب وہ ہوگا تو شرک کا قلقمہ ہو جائے گا، پھر ان کی بندگی خالص بندگی ہوگی، پھر وہ ہماری عبادت کریں گے تو خالص ہوگی، ورنہ کیا ہے، مسجد میں ہماری عبادت کریں گے، باہر جا کر کسی اور کا حکم جو ہے مانیں گے، کسی اور کا جھنڈا اٹھائیں گے، زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے، کسی ایسی عدالت میں جائیں گے جہاں اللہ کے حکم سے فیصلے نہیں ہوتے، کسی ایسی پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھیں گے ڈٹ کر اور ترا چڑھا کر جہاں اللہ کا حکم نہیں نافذ کیا جاتا۔ یہ تو ایک ملی جلی سی ایک عبادت ہے کہ مسجد میں بس نماز ہے، باقی تو بغاوت۔ لیکن پھر کیا ہوگا جب یہ خلافت قائم ہو جائے گی؟ تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک، جو اس کے بعد بھی کفر کرے فاولئک هم الفاسقون، یہ تو شیطنت ہے، اس لیے کہ ابلیس کے لیے یہ لفظ آیا ہے قرآن میں سورہ کہف میں، کان من الجن ففسق عن امر ربی، بغاوت۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ جب یہ ہو جائے گا پھر بھی اگر کوئی کفر کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شیطان محض ہے، اس میں کوئی نیکی کا کوئی سوال ہے ہی نہیں۔ میرے نزدیک اس کا مطلب اور ہے، اتنا پختہ وعدہ ہم نے تم سے کیا ہے پھر بھی تم کمر نہیں کستے، نہیں کھڑے ہوتے اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے، تو تم کفر کر رہے ہو۔ اتنا پختہ وعدہ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس کے بعد بھی اگر انسان کمر نہ کسے، محنت نہ کرے، جد و جہد نہ کرے، وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ ہے وہ نوید جو اقبال نے دی ہے، وہ جو توحید کی تکمیل ہوگی اس کائنات کے اندر، کب ہوگی؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اب اسی موضوع پر ایک اور حدیث سن لیجیے، یہ بھی رواہ احمد فی المسند بسند صحیح عن المقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد سے مروی ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے حضور کو یہ فرما کے سنا، لا یبقى علی ظہر الارض بیت بدر ولا وبر، نہیں باقی رہے گا روئے ارضی کے اوپر کوئی گھر اینٹ گارے کا بنا ہوا یا کوئی
کمبلوں کے خیموں کی شکل میں بنا ہوا، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے۔ لیکن یہ گھر میں، یعنی اب یہاں پر نومیڈک ٹرائبس کا ذکر بھی ہو گیا جن کے کہ خیمے ہوتے ہیں، اور سیٹل سویلائزیشن جو کہ گھر بنتے ہیں، ہمارے شہر آباد ہوتے ہیں، لیکن دو شکلوں میں سے ایک شکل ہوگی، اما کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، یا تو کسی صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ، اور یا کسی کمزور کے مغلوب ہو جانے کے باعث، یعنی یا تو کوئی شخص اسلام لے آئے گا، اس کے گھر یا خیمے میں اسلام داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، یا پھر وہ مغلوب ہوگا، یؤتُ الْجِزْیَۃَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، ہاتھ سے جزیہ دے گا، چھوٹا بن کر رہے گا، چاہے وہ اسلام نہ لائے، جزیہ دینا پڑے گا اسے، ذمہ بن کر رہنا پڑے گا اسے، تو یہ ہے ذل ذلیل، بعز عزیز وذل ذلیل، اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها، تو یا تو اللہ ان کا اعزاز فرمائے گا، انہیں کلمہ اسلام والے لوگوں میں سے بنا دے گا، اور یذلهم فیدینون لها، اور یا پھر ان کو ذلیل کر دے گا، انہیں اطاعت قبول کرنی پڑے گی اسلام کی۔ فقلت، اب اس پر جو حضرت مقداد کہتے ہیں، میں نے اپنے دل میں کہا، جو حضور کا جب یہ قول میں نے سنا، فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جب ایسا ہوگا تب وہ صورت ہو جائے گی جو سورہ انفال میں کہی گئی ہے، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا، مطاع مطلق اللہ ہوگا، حاکم مطلق اللہ ہوگا، اور اسی کے قوانین، اسی کے فرامین کے تحت دنیا کا نظام چل رہا ہے، جیسے کہ عیسائیوں کی لارڈس پریئر کے اندر ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ آخر حضرت مسیح بھی تو نبی تھی نا، تو نبوت کے، توحید کے وہ سارے آثار وہاں موجود ہیں، تحریفیں ہوئی ہیں، لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ اس میں سے حق بالکل نکل گیا۔ ان کی لارڈس پریئر جو ہماری سورہ فاتحہ کی طرح ہے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens، اے رب تیری حکومت آئے اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو، پوری کائنات میں تیرا حکم چل رہا ہے، سورج تیرے حکم کے مطابق گردش میں ہے، چاند تیرے حکم کے مطابق گردش میں ہے، تمام آسمانوں میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، یہ زمین میں بغاوت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں بر و بحر میں فساد ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے، اے رب تیری حکومت زمین پر بھی آ جائے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens۔ اس کا نتیجہ اب میں کیا نکال رہا ہوں، یہ ساری دینی بحث تھی، قیامت سے قبل اسلام کا عالمی غلبہ، دین حق کا عالمی غلبہ، یعنی عالمی سطح پر خلافت علی منہاج النبوت کا قیام، یہ گلوبل ہوگا، لازمی ہوگا، حقیقی ہوگا، اس میں اگر کسی کو شک ہے تو مجھے اس کے ایمان میں شک ہے۔ جب قرآن کا سغرا کبرا موجود ہے، جب احادیث صحیحہ کی یہ بات موجود ہے، پھر بھی کوئی شک، یہ یقینی ہے، تقدیر مبرم میں نے کہا ہے۔ اقبال نے یہ لفظ استعمال کیا تھا جب لیگ آف نیشنز جو ہے ڈگمگا رہی تھی، خاتمے کے قریب تھی، مرنے والی تھی، بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے وہ، لیکن ویران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ ویران کلیسا جو ہے ویسٹ کے لوگ وہ چاہتے کسی طرح یہ قائم رہ جائے ادارہ، لیکن مجھے تو تقدیر مبرم نظر آ رہی ہے کہ یہ مرے گی، اور مر گئی، بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے،
تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ کل جائے. تو پہلی بات میری ختم ہوئی. عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی، اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے.